یہ جو ہمارے لاڈ ون ہوتے ہیں یا کوئی بھی جو نشے میں جاتا ہے ایکچولی اس نے زندگی گزارنے کا وہی طریقہ سیکھا ہوتا ہے، تو ہمیں اور اس کے ارد گرد کو بتانا چاہیے یہ کہ اس کے علاوہ بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے اور بہت مزیدار گزاری جا سکتی ہے۔ یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر والے جب بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں ذاتی طور پر، اس کے نشہ کرنے سے جو تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں، جب گھر والوں کو بہت زیادہ تپش ملتی ہے تو وہ علاج کے لیے آتے ہیں۔ اس کو ہم اوے فرام موٹیویشن کہتے ہیں، ایک ٹورڈز موٹیویشن بھی ہے، اور وہ ایک سوال کی شکل میں بات کرنا چاہوں گا کہ گھر والے مریض کے علاج معالجے میں حصہ لیں، گھر والے کاؤنسلنگ میں جائیں، گھر والوں کو اس سے کیا ملے گا، اس میں ان کے لیے کیا ہے؟ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب مریض علاج میں جاتا ہے اور گھر والے بھی اس میں پوری طرح انوالو ہوتے ہیں، فیملی کاؤنسلنگ میں جاتے ہیں، تو گھر والوں کی زندگی میں بھی خوش رنگ پھول کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر والے جو ہیں ان کی زندگی میں بھی اطمینان کی لہریں جاگ اٹھتی ہیں، انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی اصل میں کہاں بستی ہے۔ اصل میں یہ فیملی ہے نا، ایکچولی یہ ایک ڈیزیز بندہ جو ہے یہ اپنے پورے ارد گرد کے ماحول کو بھی تو بیمار کرتا ہے نا، تو جب تک وہ بیمار ماحول ٹھیک نہیں ہوگا اس کو شفا تو نہیں ہوگی۔ نشے کی بیماری کا بھی ایک پہلو ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے تو گھر میں کسی کو ڈائبٹیز ہو تو دوسرے لوگوں کو بے چینی اور تکلیف ہوتی ہے، دل کی بیماری ہو، کینسر ہو، اس کو ہم شیڈو النس کہتے ہیں۔ تو جو نشے کی بیماری کی شیڈو النس ہے، یہ تو بہت معاشرے کو بھی تکلیف دیتی ہے، چونکہ یہ کنٹیجیس بیماری ہے، یہ ایک دوسرے سے لگنے والی بیماری ہے، تو ایک مریض جو ہے سال میں 10 مریض پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب نشے کا مریض علاج میں جاتا ہے اور اس کے وسیلے سے اہل خانہ کو کاؤنسلنگ ملتی ہے اور ان کو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کا موقع ملتا ہے، تو پھر اس گھر کی جو گروتھ ہے وہ قابل دید ہوتی ہے، اور اس گھر کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس میں آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی زندگی پہلے سے ہی ایڈوانس میں بدل جاتی ہے، اور گھر سے جو نشے کی بیماری کو دیس نکالا ملتا ہے وہ ان روایات سے ملتا ہے جو آپ ری ہیب میں سیکھتے ہیں، تاکہ جو گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں لوگ ایک دوسرے کے لیے سخت محنت کر رہے ہوتے ہیں، والد کما رہا ہوتا ہے، والدہ گھر کے سارے نظام کو سنبھال رہی ہوتی ہے، لیکن بچے خوش نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم بات چیت ایسی کرتے ہیں کہ اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے سارا دن محنت کر کے کما کے لاتے ہیں اور والدہ کچن میں گرمیوں میں کھڑے ہو کے ہنڈیا پکا رہی ہوتی ہے، اور پھر بھی بچے خوش ہو کے نہیں دیتے، شکریہ ادا کر کے نہیں دیتے، تو اس کے پیچھے ایک جینون وجہ ہے کہ وہ اچھے کام کرتے کرتے بیچ میں کچا دھواں بڑا چھوڑتے ہیں۔ سر کچا دھواں بھی چھوڑتے ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھیں یہ ہم پیرنٹس کی بھی تو بات ہوتی ہے، ہم ان کو کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے۔ یہ بات ہم کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اپریسیشن کی، ہم تو مہان ہیں، بس ہم کام کر رہے ہیں تو ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں۔ یہ انگور کھٹے ہونے والی بات ہے نا، ویسے دل سب کا کرتا ہے۔ ہاں، ایکسپریس جن لوگوں کے بچے بکھر جاتے ہیں اور بامی رضامندی سے بکھر جاتے ہیں، کوئی کینیڈا چلا جاتا ہے، کوئی امریکہ، کوئی سنگاپور، کوئی دبئی چلا جاتا ہے، اور جو کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ وہاں سیٹ ہے، ایک وہاں سیٹ ہے، ہم یہاں آپ سیٹ ہیں، تو مطلب وہ یہ باتیں کرتے ہیں جس میں اپنے بچوں کی وہ بڑھائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ انگور کھٹے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں کراچی میں جن کے ایک پوش علاقے میں 7 گھر ہیں، 7 ڈیفنس میں، اور وہاں کوئی بھی شخص ان گھروں میں جو رہتا ہے وہ 60 سال سے کم عمر کا نہیں ہے۔ 60 سال سے کم عمر والے سب چڑیاں طوطے اڑ چکے ہیں، وہ سب امریکہ جا چکے ہیں، اور اس فیملی میں ایک خاتون ڈاکٹر ہیں جو کہ 55 سال کی ہیں، اور وہ سارے رشتہ داروں کا خیال رکھتی ہیں، اور ان کے اپنے بچے کہتے ہیں کہ ہم کب امریکہ جائیں گے۔
ان کا جو خامد ہے وہ امریکہ جانا چاہتا ہے، لیکن بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ نہیں، میرے اتنے رشتہ دار ہیں جو کہ بالکل بے آسرا ہیں، حالانکہ بہت امیر ہیں، ہر گھر میں 4 6 ملازم ہیں. تو مطلب یہ سینیریو جو ہے آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ ایک ایسی وبا چلی پچھلے 25 سال میں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کی تپش کو دیکھتے ہوئے جو مائگریٹ کرنا شروع کیا، بجائے اس کے کہ تپش کو ختم کریں. یہ بڑی عجیب سی کہانی ہے کہ اصل وجہ کو دور نہیں کرنا، کہ گھروں میں ایک دوسرے سے جو سیک آتا ہے، ایک دوسرے سے جو تپش محسوس ہوتی ہے، اس پہ کچھ نہیں کرنا، لیکن ایک دوسرے سے دور ہونا ہے. یہ امیبک رسپانس ہے، وہ جو سنگل سیل امیبا ہے، یہ امیبک رسپانس ہے، کیونکہ انسان کتنا زبردست مخلوق ہے. سوچ ہے، بہت پریمیٹیو سوچ. آپ دیکھیں انسان کتنی زبردست مخلوق ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے. تو اس میں پریمیٹیو سوچ بھی ہے کہ وہ امیبا کی طرح بھی سوچتا ہے. وہ فائٹ اور فلائٹ رسپانس میں جاتا ہے، یا پھر فریز ہو جاتا ہے، یا وہ ہاتھا پائی کرتا ہے جو فائٹ ہے اور اس کو پہلے سے ہی آتی ہے، یا پھر وہ بھاگ نکلتا ہے اور اس کے لیے بھی کوئی لمبی چوڑی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر وہ فریز ہو جاتا ہے. اسپائنل لیول پہ ڈیسیژن ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو ڈیسیژن ہے وہ اپر برین میں نہیں ہو رہے ہوتے، ستاج برین میں نہیں ہو رہے ہوتے. زیادہ تر جو ڈیسیژن ہیں وہ اینیمل برین میں ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ری ہیب کا جو پروسیس ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ابھی تک لوگوں نے سمجھا نہیں. 300 سال پہلے دنیا میں ری ہیب کا پروسیس ہوا تھا تو وہ بڑا کروڈ تھا. اس میں تو اس زمانے میں تو ڈائبٹیز کے مریضوں کو بھی بند کر دیا جاتا تھا. مطلب اس ایک ہی حل تھا کہ جس کو بھی کسی چیز سے روکنا ہے، جیسے ڈائبیٹک کو روکنا ہے میٹھی چیزوں سے، تو ری ہیب میں بند. اچھا، اسی طریقے سے کوئی دماغی مریض ہے یا کوئی ایڈکٹ ہے یا الکوہلک ہے تو ہم لوگ بند کر دو. اچھا، ہر بیماری اب یہ ری ہیب کا مطلب بند کرنا نہیں ہے، اب ری ہیب کا مطلب ہے پیراڈائم شفٹ. اب اس میں نظریاتی تبدیلی کی بات ہے، جس کے لیے لوگ ری ہیب میں جاتے ہیں. اور اس کے نظریاتی تبدیلی کے لیے پچھلے جو 25 سال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے 50 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. تو پہلے 25 سال زیادہ مزہ نہیں آیا، کیونکہ وہ ابھی وہ ترقی نہیں ہوئی تھی جو کہ باقی سائنسز میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 25-30 سال میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. تو یہ جو نظریاتی تبدیلی ہے، یہ جو خیال بدلنا ہے، اب بہت آسان نظر آنے لگا ہے چوکی دارے کی نسبت، کیونکہ چوکی دارے میں جتنی ناکامیاں ہوتی ہیں اس کو جتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، جتنی مایوسی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، پہچان وہی سکے گا جو کہ چوکی دارے کو چھوڑ کے نئی پیراڈائم شفٹنگ میں آئے گا. اس کو پتہ چلے گا تو وہ کرے گا نا. اس کو پتہ ہی نہیں اس طریقہ علاج. پہلے ری ہیب سے جب آپ دوسرے ری ہیب میں جاتے ہیں، گھر کے ری ہیب سے جب آپ ایکچوئل ری ہیب میں جاتے ہیں، تو وہاں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھ لیں، گھر میں ایک دوسرے کے معاملات میں دخل دینا سیکھ لیں، احتساب کرنا سیکھ لیں، کنفرنٹ کرنا سیکھ لیں. اور جب ایک دوسرے سے بات کریں تو نہ بات کرنے والے کا دل خراب ہو، نہ بات سننے والے کا دل خراب ہو، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ بڑی ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں. صرف ایک دوسرے کا جو ایک انکنڈیشنل ریگارڈ ہے، نان ججمنٹل ہونا ہے، اور مذاق نہ اڑانا، یہ چیزیں چھوٹی موٹی ہے کہ رسپیکٹ کرنا سیکھ لیں. کیونکہ انسان نے ہزاروں سال میں، پچھلے 10 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں زیادہ تر بےعزتی سے کام چلایا، اور بڑا ٹھوس عقیدہ ہے لوگوں کا کہ ٹکا کے بےعزتی کی جائے نا کسی بندے کی. سر ابھی ٹرمپ بھی یہی کر رہا ہے، ابھی تک یہ کر رہا ہے، ٹرمپ یہی کر رہا ہے. دیکھیں دنیا میں ملکوں کے لیول پہ بھی یہی ہوتا ہے، اور معاشروں کے لیول پہ بھی یہی ہوتا ہے، اور گھروں کے لیول پہ بھی یہی ہوتا ہے، اداروں میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ کہیں بھی دیکھ لیں تو جو سکہ رائج الوقت ہے، یعنی جو ڈالر کرنسی ہے مینجمنٹ کی، وہ بیچتی ہے. مطلب سم ہاؤ اس پہ انسانوں کا بڑا کنسنسس پایا جاتا ہے. یہ آٹومیٹک رسپانس ہے شاید. اصل میں یہ نہیں سیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو سیکھا سکھایا ہے. آپ یوں سمجھیں، کوئی چیز سیکھی نہیں ہے. دیکھیں انسان کو
کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیکھے بغیر ہی اللہ نے ودیت کی ہوئی ہیں. حتیٰ کہ جانوروں کو, پرندوں کو آپ دیکھیں کہ ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں جب خوراک ڈال رہی ہوتی ہے تو اس کو کون ٹریننگ دیتا ہے, اور کچھ عرصے کے بعد وہ چڑیا اس بچے کو پہچانتی بھی نہیں کیونکہ اس کا سافٹ ویئر ایکسپائر ہو جاتا ہے. اب انسان اپنے بچوں کی جو مدد کرتا ہے تو اس کا سافٹ ویئر کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا, وہ سافٹ ویئر اس کا اپ ڈیٹ بھی نہیں ہوتا, وہ اسی طریقے سے وہ چلتا رہتا ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں تو والدین جو ہے جس طرح ایک 10 سال کے بچے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں 20, 30 اور 40 سال کے بیٹے کے لیے بھی ویسا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوتا, یعنی نیڈ کے اکارڈنگلی ہیلپ کرنا یا تربیت کرنا وہ بہت لیک ہے, کیونکہ ہیبٹ ہو جاتی ہے نا. دیکھیں آپ اپنے بچے کی جیسے مدد کرتے ہیں, شروع میں اس کو نہلاتے ہیں, تو جب بچہ نہانے کے قابل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نہا لوں گا, تو مائیں کہتی ہیں نہیں تو میل صاف نہیں کرتا. تو میں نے کئی ماؤں کے کہا کہ ایڈی میل تواڈے بچے دے جسم تے کتھوں آ جاندی ہے, جان دیو انہوں کرن دیو کچھ. مطلب میں اکثر والدین کو کہتا ہوں, اور مجھے اس بات کو بھی کہتے ہوئے کوئی باک نہیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ویسٹ اور امریکہ سے اچھی بھی آئی ہیں تو بہت ساری بری بھی آئی ہیں. مثال کے طور پر یہاں اور وہاں بھی سب جگہ بچوں کو پہلے کام میں مصروف کیا جاتا تھا, وہ ماں کی مدد کرتے تھے, وہ باپ کی مدد کرتے تھے, کھیتی باڑی, بیر بکریاں چرانا, یہ سارا چیزیں کرتے تھے. لیکن اب دنیا میں بچوں کے کام کرنے پہ بڑی پابندی ہے. میں آج تک نہیں یہ سمجھ سکا کہ اگر کوئی بچہ کام کرتا ہے, پڑھتا بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے, تو مجھے بتائیے کہ اس میں ظلم و ستم کیا ہے. جو کام اس نے کچھ عرصے بعد کرنا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اس کو تجربہ تو بچپن میں ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے کہ ویسٹ کے دیکھا دیکھی ہم بھی بالکل بچوں کو صرف سکول تک محدود کر دیا ہے کہ وہ سکول جائیں, پڑھیں, اچھے نمبر لیں, اول آئیں اور ہمیں خوش کریں. اور ہم نے ان کے لیے بھی ملازم رکھ لیے, اپنے لیے بھی ملازم رکھ لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک پینٹاگون سیشن نیچے ہوتا ہے, اس میں جو ہے ایک پیرنٹس ہے نا کل بڑی زبردست بات کر رہے تھے. تو جب میں نے ان کو کہا کہ بھی اپنے حصے کا کام سب کو کرنا چاہیے, تو کہتے ہیں برتن اٹھا کے رکھنا بھی, یا چائے بنانا بھی, یا گلاس پانی بھی لینا بھی. تو جب اپنے بچے کو وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ملازم کیوں رکھا ہے آپ نے, یا تو ملازم کو نکال دیں تو پھر ہم یہ کام کریں گے. تو یہ ایکچولی ان پیرنٹس نے پہلے یہ سوچ دی ہوتی ہے تو بچہ یہ لرن کرتا ہے نا. اصل میں ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو والدین کے لیے کام کرنا چاہیے کیونکہ والدین بچوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بچوں کے علاوہ اگر ملازم ہو تو انہیں بھی والدین کے لیے کام کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیت میں بعض اوقات ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں, اور وہ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جس حصے میں ان کو کچھ تھوڑی بہت مدد سے پروڈکٹیوٹی میں آسانی ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مغرب سے آتی ہیں اور پھر مغرب والے بھی دکھ اٹھاتے ہیں اور مشرق والے بھی دکھ اٹھاتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ وہاں لڑکے کی لڑکے سے جب شادی ہو رہی ہے تو ایک دن آپ کو یہاں بھی یہی ماحول ملے گا, اور نہ اس سے حاصل وصول وہاں کچھ ہونا ہے تو نہ حاصل وصول یہاں کچھ ہونا ہے, ماڈرنزم آئے گی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یورپ میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی رواج پاتی ہیں جو عقل و فہم سے الگ نظر آتی ہیں. دیر از اے گڈ سائڈ آف امریکہ اینڈ دیر از اے بیڈ سائڈ آف امریکہ. مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا دیکھو امریکہ والے انی شراب پیندے نے کنی ترقی انہوں نے کی ہے. میں کہ شراب پین دی وجہ نال ترقی نہیں کی, شراب دے باوجود ترقی کی. تو آپ بہت سارے لوگوں کو اگر دیکھیں تو مرزا غالب نے اچھی شاعری شراب پینے کی وجہ سے نہیں کی, شراب پینے کے باوجود کی ہے. تو اسی طریقے سے جو چرچل ہے وہ اس نے اچھی حکمرانی شراب پینے کی وجہ سے نہیں کی, شراب پینے کے باوجود کی ہے. تو باوجود اس کے کہ بڑے بڑے شاعر ہیں جنہوں نے شراب پی اور لوگوں نے سمجھا کہ وہ اچھی شاعری شراب کی وجہ سے ہے, اس لیے ہم بھی پئیں گے تو ہم شاعری شروع کر دیں گے. ایک میرے ذاتی دوست تھے کہ جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ شراب پینے کی وجہ سے بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ
لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ شراب پینے کی وجہ سے اچھی شاعری کرتے ہیں، تو حقیقت کیا ہے؟ آپ بتا دیجئے آپ کو اس سے کیا مدد ملتی ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر شراب پینے سے شاعری میں مدد ملتی ہوتی تو میں ایک ہی غزل 25 سال سے سنا رہا ہوتا، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے۔